پھر مومن کو کس طرح پتہ چلے کہ اسے جو تکلیف پریشانی پہنچ رہی ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر آزمائش ہے؟ تو بہرحال میں نے یہ بات وضاحت کر دی کہ ایک مومن ہے، اگر اس کو ایمان کی وجہ سے کوئی تکلیفیں آ رہی ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے۔ دوسرا، اگر اللہ رب العزت اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کچھ سزا بھی دے رہا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو عقیدے کا عقیدہ توحید پر ہے، لیکن گناہ تو ہوتے ہیں انسانوں سے۔ اگر عقیدے توحید پر ہے اور کچھ اس نے جو اعمال نہیں کرنے کی، بد اعمالیوں کی وجہ سے یا اچھے اعمال نہیں کرنے، عقیدہ توحید پر تو ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں، تو اگر کوئی تکلیف آ رہی تو یہ اس کے لیے سزا ہے، لیکن اس کا بھی بدلہ ملتا ہے اس کو۔ اگر اس کو عبرت کو سمجھ کے وہ اپنی زندگی بدل لے تو یہ سزا بھی اس کے لیے جو ہے آخرت میں باعث مغفرت بنیں گی، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن کوئی ان کے باوجود بھی اپنی زندگی نہ بدلے، گناہ میں ملوث ہے، ڈوبا ہوا اور گناہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اس کو ایک کے بعد ایک عذاب دے رہا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو پھر اللہ کیا کرتا ہے، جس طرف وہ چلتے ہیں اسی سرکشی میں ڈال کر جو اسی میں اکثر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، یا گناہ میں رہ کر وہ کبھی حق کی طرف نہیں آ پاتے۔ تو لہٰذا ایک بہت چھوٹا سا جو میں نے اصول پہلے بتایا پہلے جواب میں، وہ یہی ہے کہ ایک انسان اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہے وہ اس کی سزا ہے، اور جو انسان ایمان پر چلے اور اس کو تکلیفیں آئے وہ اس کا جو ہے آزمائش ہے، اس آزمائش کے بدلے اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ مومن جو ایمان والے لیکن کچھ لرزشیں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی جو اللہ عذاب دیتا ہے، اگر اس سے نصیحت پا کر وہ جو عبرت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے باعث اجر بن جاتا ہے، ان کے گناہ انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے مومن کی ہی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں،
اس کے مال میں، اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اسے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسم، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی لیتا ہے. رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے. سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے. تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہے گا. تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا. آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے. جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے کہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ. اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا. تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے. اس ٹاپک پر، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے.
ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ تو ہم دوسرا دیکھیں گے پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتا چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا۔ چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تقوی کیا یاد رکھیے؟ تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ شخص یاد رکھیے جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سکس پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر وہ ہے اللہ پر توکل کرنے والے۔ ساتواں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایٹ جو پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوں گے، یاد رکھیے وہ ہے اتباع رسول کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہمارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کا کیا ہے؟ ہم اپنی دین اور شریعت کے ہر معاملے میں منمانی کرتے ہیں۔ نائنتھ ہم اپنے دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، نوے آج جو ہم 10 لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے وہ ہے آپس میں نرم دل رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو 10واں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جس پوائنٹ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ہے جو فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس ٹاپک پر، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر سے ہوں گے، صحت کے ساتھ ہوں گے، اچھائی سے ہوں گے، اور چونکہ یہ آن لائن سیشن ہے میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ ضرور جو ہے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آواز نہیں آ رہی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو آج کا ٹاپک تھا ہمارا اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، یا وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ بات دیکھنے کا مقصد ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بات دیکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہوگا ہم لوگ جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے بنے، مطلب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اعمال ہم کریں جس اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اپنے بندوں۔ تو وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کریں گا ظاہر سی بات ہے اس کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کریں گا ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے آخرت میں جو ہے نعمتوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، یاد رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس چیز کو جس پہلو کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایک چیز، اور ایک چیز یہ جو اللہ رب العزت خود بتائے وہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ جو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک الگ بات، اور اللہ کا یہ کہنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں الگ بات۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن میں اور سنت میں مطلب بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، مطلب کچھ کے لیے تو الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ مختلف چیزوں سے، مطلب مختلف چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے لوگ ہوں گے، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا ہوں گا۔ کچھ کے ساتھ لفظاً مطلب بالکل الفاظ آئیں گے ایسا ایسا، کچھ کے ساتھ لفظ نہیں آئیں گا لیکن اشارتاً آئیں گا۔ آج میں جو ہے ان مطلب جس کو کہیں گے کئی لوگوں میں سے جن کے بارے میں قرآن میں خود اور پھر سنت میں آتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان میں سے صرف 10 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ مطلب سب کا ہم نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم سب کو لینا اگر شروع کر دیں تو لاتعداد لوگ میں سمجھتا ہوں ہو جائیں گے، چونکہ اس کو ایسا کوئی ہم اکاؤنٹ سے نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی ایک کتاب ہے جس میں پورے وہ لوگ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت مطلب جن سے محبت کرتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا چونکہ ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، کچھ باتیں تو بہرحال ہم دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں یا وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے چنندہ 10 لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے، اور یہ 10 کے 10 وہ ہوں گے جس کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں جو بھی ہم ٹیکسٹ لیں گے اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا ہم بہت پریسائز ہیں، مطلب ہم وہ بھی نہیں رکھ رہے کہ جس میں اشارتاً کنارتاً آ رہا ہے، ہم وہی لیں گے جس میں الفاظ کے طور پر آ رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے،
یہ اللہ کی محبت وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے مختصر سے 10 لوگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کے کئی معنی آتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا دیکھیں لفظ آیا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کیا فرمایا ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات آ رہی تو گویا یہاں بات ایک دم کلیئر آ گئی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کا کیا معنی ہے؟ تو احسان کے مختلف معنی مختلف کانٹیکسٹ میں آپ کو لینا پڑیں گا، کیونکہ قرآن میں بھی اور سنت میں احسان کے مختلف معنی آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا گیا، کسی جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کو خالص اس کے لیے کرنا اور ایسا کرنا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہا گیا۔ کسی جگہ یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوگا لوگوں پر کہ آخرت میں جنت میں ڈالیں گے، تو پتہ چلا جنت کو احسان کہا گیا۔ تو مختلف کانٹیکسٹ میں احسان کے مختلف معنی آتے ہیں۔ تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت الہی کے صلے میں ملنے والی جنت کو بھی احسان کرتے، مطلب وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت کرتے اللہ کی، اس کے بدلے میں جو جنت ملیں گے، اس کو بھی احسان کہا گیا۔ جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر 55 اور آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا رکھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوا احسان کے کیا ہوگا، مطلب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا، مطلب یہاں احسان سے مراد یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو جنت ملیں گی۔ تو احسان کا بدلہ احسان، مطلب نیکی کا بدلہ جنت سے ان کو ملنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر دیکھیں الفاظ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم سائے کے ساتھ احسان کرے، مطلب جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے۔ تو یہاں نیکی اچھے سلوک کو احسان کہا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تو ظاہر سی بات نہیں ہوگا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کو احسان کہا گیا۔ پھر وہ نماز بھی ہو سکتی، روزہ بھی ہو سکتا، عبادت بھی ہو سکتی، معاملات بھی ہو سکتا، اخلاقیات بھی ہو سکتے، اچھے سے لوگوں سے پیش آنا صرف اللہ کے لیے، یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا کل عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا یا ایسا کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہو گیا احسان۔ کسی جگہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا جا رہا، کسی کی جگہ کہا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ، احسان ہے مطلب نیکی کا بدلہ جنت آخرت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو احسان کے بہرحال کئی معنی آتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو ہم ایک جسو کہیں گے ایک ڈیفینیشن کے طور پر احسان کیا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ احسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا احسان ہے۔ مطلب اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کو اچھے سے کرنا یہ احسان ہے۔ تو جو یہ کریں گا اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو، یاد رکھیے جو احسان کرتے ہیں اور جن کو احسان کرنے کے بدلے آخرت میں جنت کا بدلہ ملے گا، یہ جو اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ جیسے دیکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ برات پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے لوگ یاد رکھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آئیے دوسرے آج ہم جو دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ لوگ کون ہیں، تو ہم دوسرا دیکھیں گے پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے یحب کا لفظ ہے، محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جو ستھرائی رکھتے ہیں۔ اب پاکیزگی کیا ہے؟ جو جسمانی پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے آس پاس پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے گھروں اور محلوں کو پاک رکھتے ہیں، جو پاکی اور صاف صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے اندر اور طہارت پاکیزگی کا کیا مقام ہے؟ تو طہارت یاد رکھیے وہ نصف آدھا دین کہا گیا، پاکی آدھا ایمان کہا گیا۔ برابر تو پاکی کو آدھا نصف ایمان کہا گیا۔ تو گویا پاکی کا اتنا زبردست تصور اسلام میں ہے
کہ صاف صفائی ستھرائی کو اسلام پسند کرتا ہے کہ اس کو آدھا ایمان کہا گیا ادھر کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی آدھا ایمان کہنے کے باوجود بھی یاد رکھتی ہے ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نہ اپنے سوچ کو، نہ اپنے خیالات کو، نہ اپنے ماحول کو، نہ اپنے اطراف کو، نہ اپنے جسم کو، کس چیز کو پاک نہیں رکھ رہے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات، مسلمان تو وہ لوگ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ اہل قباء کے لیے نازل ہوئی تھی، مطلب قباء کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ کون سی والی؟ یہ والی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قباء کے لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے ہوئی تھی، اور کس وجہ سے؟ وہ فرماتے اس لیے کہ یہ استنجا کرتے تو پانی سے کرتے، مطلب طہارت لیتے، صفائی کرتے تو پانی سے کرتے، یاد رکھیں پیشاب وغیرہ کو جاتے تو پانی کا استعمال کرتے۔ تو یہاں دیکھیے جسمانی صفائی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے جسمانی صفائی بھی ہے، خیالات کی صفائی بھی ہے، اپنے جسم کی دیگر اعضاء کی صفائی ہے، اپنے اطراف کی چیزوں کی صفائی ہے، اپنے گھر اپنے ماحولیات کی صفائی کے بارے میں گویا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ پاک صاف رہنے کی بہرحال کوشش کرے، اور گندگی سے، غلاظت سے، چاہے سوچ کی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے آس پاس کی ہو، بچے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر وغیرہ کو تو صاف رکھتے ہیں لیکن سڑکوں کو اور دوسروں کے گھروں کو آنے جانے کے راستوں کو گندا کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچرا ڈالنے کی جگہ موجود ہونے کے بعد، تھوکنے کی جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ کہیں بھی تھوک رہے اور کہیں بھی کچرا ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آدمی خود صفائی کا خیال رہے بلکہ اس کا بھی خیال ہو کہ دوسروں کی صفائی بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ان کے پاس مطلب ہمارے وجہ سے ان کو گندگی یا خرابی یا اس کا سامنا کرنا پڑے وہ سامنے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی بیماریاں آتی ہیں، اور صفائی کے تعلق سے کتنی مہم دنیا میں چلائی جا رہی ہے کہ صاف ستھرے رہو، ہاتھ دھو لیا کرو کھانے سے پہلے، ہے نا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر یا وقت پڑنے پر یا جب بھی موقع ملے اپنے چہرے وغیرہ کو دھو لیا کرو، دھول مٹی سے آئے تو۔ اسی طرح جو ہے ہفتے میں اتنے بار ضرور انسان نہایا کرے تاکہ وہ ایک ہیلدی اس کی باڈی رہے۔ اسی طرح جو اپنے اطراف میں گندگی نہ پھیلنے دے۔ کتنی باتیں بہرحال بتائی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اور خاص طور سے قباء والوں کے تعلق سے جو آیت آئی تھی وہ ان کے پیشاب میں طہارت کے تحت پانی لینے کے تعلق سے آئی تھی، تو میں اس سے یہ بھی گزارش کروں گا اپنے طہارت خانے وغیرہ کو بھی ہم بہت زیادہ صاف اور پاک رکھیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم طہارت حاصل کرتے، چاہے حمام ہو، چاہے پیخانہ ہو، لیٹرین اور باتھ روم جس کو آپ کہتے ہیں، ٹوائلٹ اور باتھ روم جس کو کہتے ہیں یاد رکھیں، یا واش روم جس کو کہتے ہیں عام طور سے یاد رکھیں، ان کو بہت صاف رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہاں گندگی ہوگی تو ہم پہ گندگی لگیں گی، تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک مسلمان ہے تو اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا اطراف اور وہ تمام چیزیں جہاں جا کے وہ صفائی اور طہارت حاصل کرتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے پاکی کے لیے غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں، پاکی کے لیے سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ اگر صحیح ہو تو بہرحال پھر پاکیزگی ہر طریقے سے اختیار کی جا سکتی ہے۔ سوچ میں گندگی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے کتنی بھی عالیشان محل میں رکھی وہاں بھی غلاظت اور گندگی پھیلاتے رہتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسرے لوگ تھے اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ آئیے تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے۔ اور اللہ نے قرآن میں خود دیکھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں کیا فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا یاد رکھیے، توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ ایک زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتہ چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا، برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئی، یہ توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد انسان جو گناہوں کی معافی کے لیے کلمات وغیرہ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ اور استغفار۔ توبہ مطلب یو ٹرن لینا، اپنے راستے کو بدل دینا، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جانا، اور پھر اس کا استغفار کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا جو گناہ ہو چکے اور جو ہو رہے یا ہوں گے فیوچر میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا توبہ بڑی اہم چیز ہے کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، مطلب ٹریک کو پورا چینج کر دینا، یو ٹرن عام زبان میں نے کہا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب توبہ کریں۔ ایک انسان نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے تھے، آپ خطاؤں سے پاک تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود روایت میں آتا ہے 70 سے لے کر 100 مرتبہ تک توبہ کرتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں آتا ہے، آپ نے توبہ کی کلمات 100 ٹائمز ایک مجلس میں پڑھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بری ہیں، جو خطاؤں سے پاک ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں تو امت کو ایک ٹریننگ ہے
تعلیم و تربیت ہے کہ ہم کتنا زیادہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ ہم سے تو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو رب چاہتا ہے اس کو معاف کرے، اور معافی کا طریقہ ہے توبہ کرے اور استغفار کرے تو اللہ معاف کرتا ہے، مطلب اپنے راستے کو بدل دے، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جائے، پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگی انسان توبہ اور استغفار، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ ظاہر سی بات انسان ہے، ہم سب سے خطا، ہم سب سے گناہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، اس نے بہتر ہوا ہے جو توبہ کر لے، تو گویا توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، صبح اور شام توبہ کرنا چاہیے، ہر بار توبہ کرنا چاہیے، چاہے خطائیں گناہ نہ بھی ہوتے ہو، انسان سے کم ہوتے ہیں، کبائر سے انسان نے اللہ نے کسی کو بچا دیا، توفیق دے دی، تب بھی صغائر تو اس سے ہوتے ہی، تو کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں، تو ہمیشہ کثرت سے کرنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ وہی آدمی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، چونکہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں یا بتانا نہیں چاہتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں تو میں توبہ بھی نہیں کروں گا، غلط۔ دوسرا، کچھ لوگوں کو توبہ کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پہلے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں، جب دیکھ لیتے کوئی نہیں دیکھ رہا تو فوراً دونوں ہاتھوں کو لیتے ہیں اور اپنے گالوں کو لگا لیتے، توبہ 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 توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ ہے ہی نہیں، ایسی کوئی توبہ ہی نہیں گالوں کو ہاتھ لگانے سے ہوتی ہے، سمجھ رہا؟ یہ تو شاید بچوں کو پنشمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ تمہارے گالوں کو ہاتھ لگاؤ سزا کے طور پر، کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو یوں کر کے اب نہیں کروں گا، کچھ تو بھی ہوگا پتہ نہیں، تو اس کو ایک سسٹم بناتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ادھر دیکھتا ہے آدمی، ادھر دیکھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اس میں بھی اچانک کوئی دیکھ لے ہاتھ گال پہ تھے تو فوراً نیچے کر دیتا ہے، تاکہ احساس نہ ہو کسی کو، کسی اب دوسرا آدمی بولے گا اچھا گناہ کیے تھے تم نے، ایسا نہیں ہے۔ توبہ ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن کیفیت وہ دل کی، پہلے انسان نادم ہوتا ہے، پھر رب سے توبہ کرتا ہے، پھر آئندہ وہ گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، اور بندوں کا معاملہ تو اس چیز کو لوٹا دیتا ہے، جو خطا گناہ بندوں سے اس کو نیل کر دیتا ہے، مطلب رفع دفع کر دیتا ہے، اب جیسے وہ چیز لوٹا کر ہو سکتا ہے، معافی مانگ کے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال سمجھ رہے ہیں بات۔ تو بہرحال توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ کرنے والے بنے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے تھے یاد رکھیے، خالص تو اچھا برابر، اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، خالص توبہ کے لیے میں کچھ کنڈیشن جو میں رکھ دی ریپیٹ کر دیتا ہوں، خالص توبہ کے لیے دل میں نادم ہونا چاہیے انسان نے، پھر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، مطلب اپنے گناہ کے راستے کو چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا، اس کے بعد جو ہے اپنے جو گناہ ہو چکے ان کے لیے معافی مانگنا چاہیے، جو پاسٹ میں ہو چکی، یاد رکھیے، نادم ہونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اور اسی طرح آئندہ نہ کرنے کا عزم جس کو ہم کہیں گے وہ انسان کرے، اور اس کے بعد اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس کو رفع دفع کر دے، تو یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم یاد رکھیے چوتھا وہ کام یاد رکھیے جس کے کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے، یا اللہ ان بندوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان میں چوتھے لوگ جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے، ان میں چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تقوی کیا، یاد رکھیے، تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا ڈر صرف ڈر کے معنی میں نہیں، اللہ کا ڈر اس کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں میں ڈرنا کیسا، اب اللہ سے ڈر رہے، مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ ڈراؤنی چیز ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ ڈراتا ہے؟ نہیں، اس کا معنی آپ سمجھیے، محبت کی وجہ سے ڈر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں، وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ڈر کو جن بھوت کی وجہ سے یا ان کے مار کے اس کی وجہ سے، تو وہ محبت ہوتی شدید۔ تو اللہ کے نیک بندے جب سے شدید محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے بھی، یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے پہ میں چلا ہوں، رب العزت کو راضی کرنے کے لیے چلا ہوں، خطا نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو وہ ڈرتے ہیں اس سے، تو گویا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، گویا نیکی کو اللہ کے محبت اور ڈر کی وجہ سے کرتے، یاد رکھیے، اور گناہوں سے بھی بچتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کہ اللہ ہم کو جہنم نہ دے دے، سمجھ رہے؟ تو تقوی یہی ہے، اللہ کا ڈر، کہ نیکی کرتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے، اور ڈرتے ہیں اس کے آخرت کے عذاب اور سزا کی وجہ سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی جہنم کا ڈر، آخرت میں پکڑ کا ڈر، قبر کے عذاب سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ، قبر عذاب نہیں، روح کو نکالنے سے معاملہ شروع ہوتا ہے، تو قبر میں، برزخ میں، اور آخر مقام محشر میں، صراط میں، اور اس صراط پر، اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت میں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال آخرت کا ڈر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو تقوی دل کی کیفیت ہے، یاد رکھیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یاد رکھیے تقوی کے تعلق سے بہرحال سوال کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم خاردار راستے سے، ایسے راستے سے گزرے ہو جس پہ کانٹے واٹے کی جھاڑ رہتے ہیں، خاردار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں کہ بالکل میں گزرا ہوں، جی ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیسے گزرتے تھے؟
اس نے کہا جب میں کانٹا دیکھتا تو اس سے ہٹ جاتا اور اس سے کچھ الگ ہو جاتا اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقویٰ ہے. مطلب جب ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں گزرے. تو کہا جب کانٹا آتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا بازو سے گزرتا ہوں یا پھر راستہ بدل دیتا ہوں. تو کہا یہی تقویٰ ہے جب ہم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں, اپنے روش کو بدل دیتے ہیں, اپنے چال ڈال کو بدل دیتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو یہی تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ شخص یاد رکھے جو صبر کرتا ہے. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے صبر کرنا کتنا بڑا عمل ہے. یاد رکھیے صبر اور شکر یاد رکھیے یہ دو عظیم نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے جن کو بھی یہ نعمتیں عطا کی یاد رکھیے اس کو بڑا فضل کیا اپنا یاد رکھیے. اور ایک مومن بندے کا معاملہ ایسا ہی ہے, جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور جب اس سے کوئی چیز آزمائش کے لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا یہ دو عظیم نعمتیں صبر اور شکر یاد رکھے. تو ہمیں ہمیشہ ان دو چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ جس بھی حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور انسان کی ظاہر سی بات ہے زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک خوشی والی ایک غم والی, ایک اچھائی والی یا ایک تنگ دستی والی. تو جب اچھائی والی کیفیت خوشی والی تو شکر ادا کیجیے, جب تنگ دستی اور پریشانی والی کیفیت ہو تو پھر صبر کیجیے. بس یہی ہم کو کرنا ہے. اور یہی بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمائی, روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے یاد رکھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. اور فرمایا عجیب ہے اس کا ثواب کہیں نہیں گیا. مطلب اس کا معاملہ عجیب ہے, ہر حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے, اس کا ثواب کہیں نہیں جاتا, ہر حالت میں ملتا ہے. یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے, مطلب یہ معاملہ صرف مومن کا اور کسی کا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اس کو جو ہے کوئی پریشانی ہے اور اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے, اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے, جب مشکل میں بھی ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے, جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں صبر کرنے والا بننا چاہیے. صبر بڑی اہم چیز ہے, صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر حق بولنے میں, چونکہ حق بولنے کے بعد تکلیفیں آ سکتی ہے. صبر حقوق کو دینے میں, چونکہ جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا, جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح صبر کا معاملہ کسی نقصان پر, صبر کا معاملہ کسی چیز کے کھونے پر, صبر کا معاملہ کسی کی موت پر, صبر کا معاملہ کسی ناکامی پر, صبر کا معاملہ کسی بھی قسم کے نقصان پر. صبر کا معاملہ ہر بار انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو انسان سچے طور سے صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی محبوب چیز چھین لیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے اس کے بدلے. اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں یاد رکھتا. تو کسی کی موت پر صبر, کسی کے سے جانے پر صبر, بیماری کے آنے پر صبر, بزنس کے ڈاؤن ہونے پر صبر, کا نتیجے میں فیل ہونے پر صبر ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے اپنی کوشش جاری رکھنا ہے لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ جب ایسا ہے تو صبر کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صبر یاد رکھیے بڑی فضیلت والی چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اور یہ جتنے پارٹ میں دیکھیے اب تک جتنی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہر ایک جو پوائنٹ میں لے رہا ہوں اس سے میرے آلریڈی ایک لیکچر موجود. ہر پوائنٹ پہ آپ جو بھی لے لیں, صبر لے لیں, تقویٰ لے لیں, اس کے علاوہ جتنے پوائنٹس میں اس سے پہلے لیتا چلا رہا ہوں یاد رکھیے, طہارت کے معاملے میں لے لیں, سارے ہی عنوانات پہ آپ اگر میرے نام سے ڈالیں گے تو آپ کو کمپلیٹ لیکچرز بھی اس کے ملیں گے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور آج کا جو 6th پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے, اس کے اندر وہ ہے اللہ پر توکل کرنے والے. اللہ پر توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توکل مطلب وہ ہے کہ جس ذات پر بھروسہ کیا گیا ہو تو مکمل بھروسہ اسی پر ہو, اس کو بولتے ہیں توکل. جیسا کہ اگر میں کہتا ہوں میرا اللہ پر یقین ہے, بھروسہ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ ریلائنس میرا اللہ پر ہوگا, مکمل طور سے عقیدہ میرا ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی میرا اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں توکل. مطلب جس ذات پر اعتماد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو کلی طور سے, دل اور جسمانی اعتبار سے, اسی پہ اعتماد کرنا, کمپلیٹ ٹرسٹ, یہ توکل. تو توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ پہ ٹرسٹ کرنے والے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں سے, توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور یقین اللہ پر توکل ہر حالت میں, کہ رزق اللہ دینے والا ہے, مصیبت اللہ دینے والا ہے,
تکلیف ہٹانے والا اللہ ہے، کوئی چیز، ہر چیز میں توکل اللہ پر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ضروری یاد رکھیں. آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نے ایک روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ حدیث کا الفاظ اس طرح سے کہ اگر تم اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام واپس جو ہے لوٹ آتے ہیں تو جو ہے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام آسودہ ہو کے مطلب پیٹ بھر کر واپس آتے. تو اگر تم بھی پرندوں کے جیسا توکل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ویسی روزی دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ ہر مارننگ صبح وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، رات میں بھر پیٹ واپس آتے ہیں. تو پرندوں کا توکل مکمل طور سے اللہ رب العزت پہ ہے. تو اگر انسان بھی اللہ رب العزت پہ مکمل توکل کرے گا تو اللہ رب العزت بھی جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے ہم کو بھی روزی دیں گا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور فوراً اس کا توکل کا وہاں ڈگمگا جاتا ہے. جیسا ایمان پر ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، سود نہیں لے رہا ہے، رشوت خوری نہیں کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کو آگے شیطان بولتا ہے جھوٹ نہیں بولیں گا تو بزنس کیسا چلے گا. اب اس کا توکل اللہ پر سے ہٹ جا رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں سچ بولوں گا تو اب رزق نہیں ملے گا، تو توکل اس نے اللہ پہ سے ہٹا دیا. اس نے یہ سوچا کہ جھوٹ بولنے سے رزق ملتا ہے. اسی لیے حدیث سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تم کو ویسی روزی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات میں بھر کر آ جاتے ہیں. توکل